السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم سال کا جو فائنینشیل ایئر کا آخری مہینہ جون کا مہینہ اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مہینہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فائنینس بل یا بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے، جس کے اوپر کافی انگزائٹی بھی ہوتی ہے اور ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ کون سی پالیسی میجرز جو ہیں وہ اگلے سال کے لیے لیے جائیں گے۔ تو آج ہم کچھ تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے بنیادی طور پہ میکرو اکنامکس لیول پہ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انفلیشن کی، کہ انفلیشن جو ہے وہ اس مہینے 38% ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ ہائیسٹ ایور ہے ان دا ہسٹری آف دا کنٹری، اور یہ مئی کا مہینے کا انفلیشن ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ آؤٹ لک لگ رہی ہے کہ جون کے بعد سے یہ انفلیشن جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ پورا جو سال فائنینشیل ایئر جو ہم جون کا کلوز کر رہے ہیں اس میں انفلیشن کا ٹارگٹ تقریباً 29% ہے، جبکہ اگلے فائنینشیل ایئر کے ہم سمجھتے ہیں کہ انفلیشن میں خاصی کمی آئے گی، آلدو وہ ہائی لیول پہ رہے گا اور 21% تک یہ ایکسپیکٹیشن ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگلے سال کے انفلیشن کا دار و مدار فسکل میجرز پہ ہوتا ہے، اور یہ فسکل میجرز کا ہمیں بنیادی طور پہ اندازہ ہوگا 9 جون کو، جبکہ فیڈرل بجٹ اناؤنس کیا جائے گا، اور اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس بھی بجٹ بھی اناؤنس کیے جائیں گے۔ دو تین امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں اس مہینے کے حوالے سے۔ پہلی چیز ہے، جیسے میں نے کہا، کہ فائنانس بل ہے، یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ٹو نوٹ ہے، 9 جون کو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 12 جون کو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئے گا، یا مانیٹری پالیسی میٹنگ ہے اسٹیٹ بینک کی، وہاں بھی آگے کے انٹرسٹ ریٹ جو اگلے 2 مہینے کے لیے جو پالیسی ریٹ ہوگا اس کے اوپر ڈٹرمنیشن ہوگی، کنسنٹریشن ہوگی اسٹیٹ بینک کی، اور اس کو اناؤنس کیا جائے گا۔ تیسری جو امپورٹنٹ جو اگین جو انگزائٹی ہے، کہ ابھی تک ہم آئی ایم ایف پروگرام میں، جس آئی ایم ایف کی ٹیم نے فیبرری میں ہمیں وزٹ کیا تھا، اینڈ آف فیبرری میں، اور یہ امید تھی کہ 10 دن کے اندر وہ اپنا ریویو کر کے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ایس ایل اے سائن ہو جائے گا، اسٹینڈ بائی لیٹر آف اگریمنٹ سائن ہو جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کو 9th ریویو ہے آئی ایم ایف پروگرام کا، اس کی انسٹالمنٹ ریلیز ہو جائے گی۔ وہ اب تک ریلیز نہیں ہو چکی ہے۔ اب پھر کچھ ڈیولپمنٹ سننے میں آ رہی ہے کہ 9th and 10th ریویو کو کمبائن کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا، وہ آئی ایم ایف پروگرام کے جو 9th and 10th انسٹالمنٹ کا اماؤنٹ ہے، تقریباً $1.6 to $1.7 بلین، وہ ریلیز ہو جائے۔ لیکن اس میں ابھی کافی ifs and buts موجود ہیں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ 30 جون کو کنکلوڈ ہونا ہے، اور ہم آلریڈی جون کے فرسٹ ویک کلوز ہونے والا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ آلدو ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو بجٹ کی جو تیاری ہو رہی ہے اس میں آئی ایم ایف از آلسو انگیج، اور آئی ایم ایف کو ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں، تو یہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا بائن ہوگا جو بھی میجرز بجٹ میں لیے جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پروگرام 30 جون کو جب میچور ہو جائے گا تو ہم نئے پروگرام میں جانے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ آئی ایم ایف ہمارے بجٹ کے جو ہمارے جو میجرز ہیں اس سے پہلے سے اگریڈ ہوگا۔ لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال بھی پھر ایک ٹف بجٹ ہوگا، کیونکہ ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے، فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس سال بھی کافی زیادہ ہے، اس کو بڑھا 10 ٹریلین کرنے کی ریکوائرمنٹ آئی ہے بیسیکلی آئی ایم ایف کی طرف سے۔ یہ ایک ہرکولین ٹاسک ہوگا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اکانومی جو ہے وہ بیسیکلی شرنکیج کی طرف جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، آئل کی جو کنزمپشن ہے، یہ سارے میٹرکس جو ہے وہ اس سال نیچے جا رہے ہیں۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں تقریباً اب تک کا جو ڈیٹا آیا ہے سال کا، وہ 25% کا ڈکلائن ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بیسیکلی یہ لگ رہا ہے کہ مشکل ٹارگٹ ہوگا یہ ریونیو کو انکریز کرنا۔ لیکن ایک اچھی خوش آئند بات ریسنٹلی یہ ہوئی ہے کہ کچھ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ریوائول آیا ہے، اور سیمنٹ کی جو سیل ہے مئی کے مہینے میں وہ تقریباً 19% کی گروتھ ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ جو بجٹ میں کون سے ایسے میجرز لیے جاتے ہیں کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ٹیکس کا جو پورا برڈن ہے وہ 40% آف دا اکانومی پہ ہے، اور 50 to 60% آف دا اکانومی ہے ان کے اوپر کوئی انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ اس میں ٹریڈرز، ہول سیلرس کے اوپر کوئی انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا اس وقت، اور ایگریکلچر کے اوپر بھی کوئی انکم ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو براڈ بیس کیا جائے، تاکہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر فردر برڈن کو نہ بڑھایا جائے، بلکہ اس برڈن کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ جہاں تک کیپٹل مارکیٹس کا تعلق ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں الحمدللہ کچھ اسٹیبلٹی رہی ہے، اور یہ KC100 انڈیکس کا جو لیول ہے 40,000 سے لے کے 42,000 کے بینڈ میں کافی عرصے سے چل رہا ہے۔
یہ ایک ریزیلینس کو شو کر رہا ہے جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور جیسے ہم نے پچھلے مہینے بھی بات کی تھی کہ ایک امپورٹنٹ ٹریگر اس کا بائی بیکس ہیں. بہت ساری کمپنیز ہیں, ان کے اسپانسرز جو ہیں ان کے پاس سرپلس لیکوڈیٹی ہے, اور گیون دی اکنامک سچویشن دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپینڈ دیئر آپریشنز. لیکن چونکہ سرپلس لیکوڈیٹی کمپنیز میں موجود ہے تو اس سے وہ ڈفرینٹ اپنی کمپنیز کے شیئرز بائی بیک کر رہے ہیں, تاکہ بائی بیک کے ساتھ پرائز بھی اس اسٹاک کا اوپر ہو اور تھوڑا سا اس کا کیپٹل بھی ایک طرح سے کمپنی کا کم ہو جاتا ہے, تاکہ ریٹرن آن ایکوٹی جو ہے وہ انویسٹر کے لیے بڑھائی جا سکے. تو اس نے بڑی اسٹیبلٹی دی ہے مارکیٹ کو, یہ بہت اچھا میجر رہا ہے, جس کے اس نے ڈپریسنگ ٹائمز میں اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوئی ہے مارکیٹ میں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈیویڈنڈ ییلڈ ان کمپنیز, بہت ساری کمپنیز کی بیکاز آف دا لوور پرائسز کافی اٹریکٹیو ہے. تو جو لوگ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ اس وقت اپنے نہ صرف اپنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں بلکہ اپنی سیونگ کو بھی لانگ ٹرم کی طرف لے جائیں. اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ والنٹری پینشن اسکیم یا پینشن فنڈ سے زیادہ اچھا وہیکل اس وقت مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. اور اسی وجہ سے میں ارج کروں گا اپنے کلائنٹس کو, انویسٹرز کو, کہ میزان تحفظ پینشن فنڈ ہے اس میں آپ انویسٹ کریں اس وقت, اور 20% آپ کو ٹیکس ریبیٹ ملتا ہے اپنی ٹیکسیبل انکم کا. تو اگر کسی انویسٹر کی ٹیکسیبل انکم 10 ملین ہے سال کی, تو وہ بیسیکلی 20% ٹیکس ریبیٹ کا مطلب ہے کہ وہ 2 ملین کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دے گا اور صرف 8 ملین پہ ٹیکس دے گا. تو اس طرح سے اس کی اچھی خاصی سیونگز ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں ٹیکس کے اوپر. اور یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ شروع سے ہی اس میں اپنے امپلائر کو, یا اگر آپ خود سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیں اپنی ٹیکس لائبلٹی میں سے, اور یہ جو ہے 20% ٹیکس کو سیو کر لیں. تو یہ بہت اچھی فیسلٹی ہے, اور ظاہر ہے اس میں سب سے بڑے بنیادی فائدہ یہ ہے میزان تحفظ پینشن فنڈ میں کہ اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ ایکوٹی ایکسپوجر لینا چاہتے ہیں, ہائی رسک پہ جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ ایکوٹی ایکسپوجر لے لیں 100%. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو سیف پلے کرنا چاہ رہا ہوں, میں صرف منی مارکیٹ میں جانا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت ہی سیکیور اور سیف انویسٹمنٹ آپشن ہے, تو اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں, 100% منی مارکیٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ بیوٹی ہے, ٹیکس کی سیونگ ہے, آپ کی ایسٹ ایلوکیشن آپ خود ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور تیسری جو ہے وہ فری آف کاسٹ آپ کو لائف تکافل ہم پرووائڈ کرتے ہیں, میڈیکل تکافل, لائف تکافل, انجری کے اوپر تکافل, یہ ساری سروسز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ میزان پرووائڈ کرتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول اسٹے ان ٹچ, اور دیکھیں گے کہ ابھی یہ بجٹ آتا ہے تو اس کے بعد کس طرح سے سچویشن انفولڈ ہوتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ IMF پروگرام بھی آن بورڈ ہو جائے پاکستان, جو نیکسٹ ٹرانچ ہے وہ ریلیز ہو جائے, اور فائنانس بل میں بھی ایسے میجرز لیے جائیں جو براڈننگ دا ٹیکس بیس کی طرف جا رہے ہوں. اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو مزید اس وقت نہیں بڑھایا جائے گا کیونکہ ایک آؤٹ آف پروڈکٹیو ہے. اس کے ساتھ ہی اس مہینے میں عید کا بھی مہینہ ہے یہ, تو بقرعید بھی آئے گی, تو میں آپ لوگوں کو ان ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم ٹچ میں رہیں گے. السلام علیکم. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.